میری بیوی حافظ قرآن تھی۔ اس نے شادی سے پہلے ہی قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا اور بہت سی بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروا چکی تھی۔ مجھے یہ بات سوچ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ مجھے ایک نیک سیرت بیوی ملی ہے، کیونکہ اگر وہ خود حافظ قرآن تھی تو ہماری بچوں کی تربیت بھی بہت اچھی کرے گی۔ ہماری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ بچوں کا شوق کس کو نہیں ہوتا؟ ہم دونوں میاں بیوی کو بھی بچوں کا بہت شوق تھا، جبکہ مجھے اب یہ کمی محسوس ہونے لگی تھی اور میری بیوی بھی اپنے دل میں یہ غم چھپائے بیٹھی تھی کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن اچانک ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر تو میرے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ہر طرح کا عیش و آرام میسر کر دوں اور اسے ہلنے تک نہ دوں۔ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے یہ وقت بھی گزر گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ میری بیوی نے میرے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، لیکن جب ڈاکٹر نے آ کے مجھے یہ بات بتائی کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے یہ تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ اس لیے میں اب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اپنی بیوی کے لیے دعائیں مانگنے لگا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی اور میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل نڈال ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک آسمان میرے اوپر کیسے گر گیا۔ اب سب رشتہ دار اور دوست میرے غم کو بٹانے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ میرے بچے کو میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ غسل وغیرہ دے لینے کے بعد میری بیوی کو جب دفن کرنے کا ٹائم آیا تو ہم اس کو لے کر قبرستان چلے گئے، جبکہ موسم بھی بے حد خراب ہو رہا تھا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی اور بارش شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کا غم منا رہا ہو۔ ہم اسی موسم میں میری بیوی کو وہاں قبرستان میں دفن کر کے گھر واپس آ گئے۔ میرا دل بوجھل ہو گیا تھا، بہت زیادہ نڈال ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں کمرہ بند کر کے لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی اور خواب میں نے اپنی بیوی کو بے حد بری طرح روتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یہ دیکھ کر تو بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ میری بیوی اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہے۔ جبکہ میں خواب سے اٹھا تو فجر کا ٹائم ہو رہا تھا اور جب میں نے دیکھا تو سب لوگ نماز ادا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے بھی فجر کی نماز ادا کی اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا، جبکہ میری بیوی کے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ سویا ہوا ہے اور اس نے بچہ لا کے مجھے دے دیا۔ اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے کئی لمحے تک ایسے ہی بیٹھا رہا۔ پھر بچے کو وہاں لٹا کر میں جب قبرستان گیا تو اپنی بیوی کے لیے دعائے مغفرت کر سکوں اور رات کی صورتحال کا جائزہ بھی لے سکوں کہ قبر کی کیا حالت ہے، کیونکہ موسم بے حد خراب تھا۔ جیسے ہی میں قبرستان پہنچا تو میری بیوی کی قبر دیکھ کر مجھ پر حیرت کا جھٹکا لگا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ قبر کی حالت بہت بری تھی۔ قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا اور اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ دور تک ہی اس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں کوئی مزدور ڈھونڈنے لگا تاکہ میری بیوی کی قبر کو دوبارہ بنایا جا سکے، لیکن کوئی بھی میری بیوی کی قبر دوبارہ بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار مجھے ایک مزدور ملا اور اس مزدور کو میں نے 4 گنا زیادہ پیسے دیے اور اس نے بھی دور سے کھڑے ہو کر مٹی ڈال کر قبر دوبارہ سے بنا دی۔ جبکہ میں اسی حالت میں جب گھر پہنچا تو سارے گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے بیوی کی جدائی کا غم ہے، اس لیے اس طرح نڈال ہو رہا ہوں۔ جبکہ میں یہ سوچنے میں لگا ہوا تھا کہ آخر کار میری بیوی سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اس کو یہ سزا ملی ہے کہ اس کی قبر پر اتنا عذاب آیا ہوا تھا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی بھی غلطی نہیں گزری تھی اور مجھے اپنی بیوی کی حقیقت جاننا تھی کہ اس سے آخر ایسی کون سی حقیقت ہے جو مجھ سے چھپائی گئی ہے، اور مجھ پر جب یہ حقیقت کھلی تو میرا کلیجہ پھٹنے والا ہو گیا۔ میرا نام اکبر ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ جب میں میٹرک میں تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں اپنی ماں کے جاننے کے صدمے سے نڈال ہو چکا تھا، لیکن اس وقت میری پھپھو اور میرے باپ نے مجھے سہارا دیا اور مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہونے دیا۔ اسی وجہ سے میں ان کی آنکھوں کا تارا بن گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی
اور جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میرے والد اور میری پھپھو نے میری شادی کا خواب ستانے لگا، اور میرے ہاں کرتے ہی میری پھپھو نے اپنے خاندان میں لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں، کیونکہ ان کے مرحوم شوہر کے خاندان میں بہت سی لڑکیاں تھیں، اور انہوں نے جس لڑکی کا ذکر کیا وہ 3 ہی بہن بھائی تھے اور ان کے والدین نہیں تھے، اور وہ لڑکی اپنے بھائی اور بہن کی کفالت کرتی تھی۔ وہ خود اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن بچپن ہی سے اس نے بھائی اور بہن کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا اور بچیوں کو بھی قرآن پاک حفظ کرواتی تھی اور قرآنی تعویذات بھی کرتی تھی۔ جب میری پھپھو نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو مجھے یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں اسے دیکھے بغیر ہی شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ ایک نیک سیرت لڑکی ہے جس نے خود قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے۔ وہ اس کی دنیا اور آخرت خود بھی سنوارے گی اور میری زندگی کو بھی سنوار دے گی، اور ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی کرے گی۔ آخرکار میری بیوی کے ساتھ میری شادی ہو گئی تو چند دن ان کے ساتھ گزار کر ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک نیک طبیعت کی مالک عورت ہے، کیونکہ اس کے اندر صبر شکر بھی بہت زیادہ تھا، اور اس نے میرے ہر طرح کے آرام و سکون کا خیال بھی رکھا ہوا تھا، اور مجھے اس بات سے بے حد خوشی تھی کہ ہمارے گھر کا سکون برقرار تھا، اور وہ ہر طرح کا خیال رکھتی تھی اور سارا گھر اس نے سنبھالا ہوا تھا۔ شادی کے وقت اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنے بھائی اور بہن کی کفالت کرے گی، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اس کا ہاتھ بٹا سکوں اور اس کی مشکل کو حل کر سکوں۔ اور پھر ہمارے گھر میں ہر طرح کی آسودگی تھی، لیکن 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں اولاد کی نعمت نہیں تھی، جس نے مجھے بہت زیادہ اکیلا کر دیا تھا، کیونکہ میرے باپ کی وفات بھی ہو گئی تھی، اور اب تو ایک مجھے میرے باپ کا غم بھی ستانے لگا اور دوسری طرف اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے میں بالکل تنہا فیل کر رہا تھا۔ لیکن میری بیوی کے اندر صبر و شکر بہت زیادہ تھا، وہ مجھے بھی صبر شکر کی تلقین کرتی تھی، اور میری پھپھو کو بھی یہ کمی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے میری بیوی کو باتیں سنانے لگی کہ جیسے اولاد نہ ہونا میری بیوی کا قصور ہے۔ آخرکار 6 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، اور ہمیں جب یہ خبر ملی تو میں نے اور میری پھپھو نے میری بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا، اور جیسے یہ 9 ماہ گزرے میری بیوی نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، لیکن میری بیوی زندہ نہیں رہ سکی۔ لیکن اس کی قبر کی یہ حالت دیکھ کر تو میں بہت زیادہ حیران رہ گیا تھا کہ آخر میری بیوی پر ایسا کون سا عذاب آیا ہے، کیونکہ میں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایک دن پھپھو میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اور وہ کہنے لگیں کہ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارا بچہ سنبھال سکوں، اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو۔ اور پھپھو کی یہ بات سن کر تو میں بہت زیادہ دکھی ہوا کہ ابھی میری بیوی کو مرے صرف 20-21 دن ہی ہوئے تھے، اور پھپھو یہ کس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اور میرے صاف انکار کر دیا اور غصے سے بولنے لگا، جس پر پھپھو کو بھی غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اپنا بچہ خود سنبھالو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، یا تو پھر تمہارا بچہ اس کو دے دو جو سنبھال رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے دھچکا لگا کہ آخر میرا بچہ کون سنبھال رہا ہے، کیونکہ اتنے دن سے تو مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ اتنے دن گزر جانے کے باوجود میرا بچہ کس کے پاس ہے؟ مجھے لگا کہ وہ پھپھو سنبھال رہی ہیں، لیکن میری پھپھو نے بتایا کہ میری بیوی کی بہن میرے بچے کو سنبھال رہی ہے، تو یہ سن کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ اس لیے پھپھو چاہتی تھی کہ میں اپنی سالی کے ساتھ دوسری شادی کر لوں، تاکہ وہ میرے بچے کو بھی سنبھالتی رہے اور بچے کو ماں کا پیار بھی ملے اور سوتیلی ماں کا کوئی خوف بھی نہ ہو۔ مگر میں کسی بھی طرح پھپھو کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھپھو کا دباؤ بھی مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر روز یہ مطالبہ لے کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن میری پھپھو میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ تمہارا سالہ جو ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ اور مجھے یہ بات بھی سن کر اپنی بیوی کی بات یاد آنے لگی، کیونکہ اس نے بھی اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اس لیے وہ روزگار کے لیے اب بیرون ملک چلا جائے گا۔ یہ بات سن کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میرے بیٹے کو کون سنبھالے گا، کیونکہ اس کے باہر جانے کی صورت میں یا تو میری بیوی کی بہن کی شادی کر دی جاتی، یا پھر بچے کو سنبھالنے کے چکر میں وہ ساری عمر کنواری رہتی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی خراب ہو۔ اس لیے اب میں پھپھو کے سامنے ہار تسلیم کر لی اور پھپھو سے یہ کہہ دیا کہ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا کر لیں۔ یہ بات سن کر تو پھپھو بہت زیادہ خوش ہو گئیں، اور انہوں نے میرے جاتے ہی اب نکاح کی تیاری کرنی شروع کر دی۔
وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھیں۔ شام کو جب میں کام سے گھر واپس آیا تو پھپھو نے نکاح کی ساری تیاری کی ہوئی تھی، اور پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس طرح ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، اور نکاح ہوتے ہی جا کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو آج تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جب میری پہلی بیوی سے میرا نکاح ہوا تھا تو تب بھی میری سالی کا مجھ سے پردہ کروایا گیا تھا، کیونکہ میری بیوی قرآن کی حافظہ تھی اور دینی معاملات کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور تبھی سے یہ پردہ اب تک قائم تھا، اور میں نے اپنی سالی کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا کہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ بہرحال میں روز اپنے کام پر جانے لگا، اور وہ بھی میرے بچے کو سنبھالتی رہی، اور پھر سارا گھر بھی اس نے سنبھال لیا، اور مجھے اپنا کمرہ بھی صاف ستھرا ملنے لگا، جبکہ مجھے پہلے دن میں یہ خدشہ تھا کہ میری پہلی بیوی کی طرح پتہ نہیں میری سالی کو بھی یہ سارا کام کرنا آتا ہے یا نہیں۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ وہ بھی اپنی بہن کی طرح سگڑ تھی، اس لیے تو اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ ایک دن جب میں کام سے گھر واپس آیا تو میری بیوی میرے کمرے میں کھڑی میرے کمرے کی حالت کو درست کر رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ تو میری پہلی بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا، بلکہ مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ اس کے چہرے پر ایک اطمینان اور سکون تھا، اور یہ دیکھ کر تو مجھے شدید غصہ آ گیا، اور میں نے غصے میں سے بولنا شروع کر دیا کہ تم کس طرح کی بہن ہو؟ اپنی بہن کے مرنے کا بھی تمہیں افسوس نہیں، اور اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ بھی لے چکی ہو، اور پھر تمہارے چہرے پر اتنا زیادہ اطمینان بھی ہے، اور تمہاری بہن جوانی کی موت مری ہے اور تمہیں اس بات کا ذرا اندازہ نہیں، اور آخرکار آخرت بھی اس کی پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ اور یہ بولتے ہوئے غصے سے میرے منہ سے اس رات والا سارا واقعہ نکل گیا جو اس کی قبر کو میں نے دیکھا تھا۔ میری یہ آخری بات سن کر تو میری بیوی حیران و پریشان ہو گئی، اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ اس کو اس طرح روتا دیکھ کر میں بکھلا گیا، اور پھر اسے چپ کرانے لگا، جس پر اس نے کہا کہ میں جانتی تھی کہ باجی کی آخرت ضرور تباہ ہو جائے گی، کیونکہ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود اس کام سے نہیں رکتی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ حیرت کا دھچکا لگا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کا میری سالی کو بھی معلوم ہے، لیکن مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ بات میں نے جب اس سے پوچھی تو اس نے پھر بتانا شروع کیا کہ باجی بے شک ایک نیک عورت تھی، انہوں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا تھا، لیکن پھر وہ قرآنی تعویذات بھی کرتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے وہ قرآنی تعویذ لکھ کر بچے کو دیا، جس پر اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس طرح محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ ایک نیک بی بی ہے اور اس کے قرآنی تعویذات سے ہمیں آرام آ جاتا ہے۔ اس طرح لوگ ہمارے گھر قرآنی تعویذات کروانے آنے لگے، اور پھر ان کو شفا بھی ملنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور جب اسے اسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اس کا گردہ فیل ہو گیا ہے، اور اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی، لیکن اتنی رقم ہمارے پاس نہیں تھی، کیونکہ باجی جو کماتی تھی اسے ہمارے گھر کا گزارا ہی ہوتا تھا۔ پھر ایک دن انہی حالات میں ایک شخص ہمارے گھر آیا، اور اس نے کہا کہ وہ ایسا تعویذ چاہتا ہے کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، اس کی طلاق ہو جائے اور وہ اس کو مل جائے۔ میری بہن نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ گناہ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن جب اس شخص نے 1.5 لاکھ روپے دیا تو میری بہن اس شخص کی بات مان گئی، اور اس نے پتہ نہیں کاغذ پر کیا لکھ کے دیا کہ اس شخص کی خواہش پوری ہو گئی اور اس کی شادی وہاں ہو گئی جہاں وہ چاہتا تھا۔ اور اس واقعہ کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے، اور پھر میری باجی پتہ نہیں کاغذ پر ان کو کیا لکھ کر دیتی کہ ان کا کام فوراً ہو جاتا۔ میں نے جب ایک دن کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ قرآنی آیات کو الٹا کر کے لکھ رہی تھی، یعنی وہ کالا جادو کر رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی باجی کو روکنے کی بہت کوشش کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے آخرت بھی تباہ ہوگی اور دنیا بھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا اور اس کے علاج کے پیسے نہ ہوتے، لیکن تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ لیکن میری باجی اب پیسے کی لالچ میں اندھی ہو چکی تھی، اس لیے ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر ایک دن ان کی شادی آپ سے ہو گئی، لیکن شادی کے بعد بھی انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا۔ یہ سب سن کر تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ میری بیوی حافظ قرآن کے ہونے کے باوجود کالا جادو کرنے لگی تھی، اور اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لی تھی۔ اور اس لیے مجھے اب یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی قبر پر اس دن یہ حالت کیوں تھی، جس پر میری بیوی مجھے سمجھانے لگی کہ میں نے اپنی باجی کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی۔ اور اس کی بات سن کر تو مجھے
اب یہ اندازہ ہوا کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی مجھے اب عطا کی تھی۔ بے شک وہ اپنی بہن کی طرح حافظ قرآن نہیں تھی، لیکن اسے دین کی اتنی سمجھ تو تھی کہ وہ کوئی گناہ کرنا نہیں چاہتی تھی، جسے دوسروں کا نقصان ہو۔ کالا جادو کرنا اور کروانا دونوں ہی گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے، آمین۔